حق یعنی وسیلہ مانگا، علت حق ہے بدولت. پھر آپ زخمی ہوئے تو فرشتے آئے کہ آپ فرمائیں تو ہم اس سارے پہاڑوں کو ملا کے ان سب کو ختم کریں. فرمایا رحمت للعالمین ہوں. اور فرماتے ہیں پھر آپ نے اللہ کی قسم اٹھائی، اللہ کی قسم اٹھائی اور فرمایا اے اللہ، آدم، ابراہیم، عیسیٰ، رمضان اور 9 ذی الحج کے حق سے ان کو ایمان دے دے. ذرا پھر سننا، یہ وسیلے ہم نے اللہ کو دینے ہیں. میں روایت بیان کر رہا ہوں، ایک مستند کتاب میرے سامنے پڑی ہے. پھر سنیں، اے اللہ، آدم کہیں، ابراہیم، عیسیٰ، رمضان اور 9 ذی الحج کے حق سے ان کو ایمان دے. اور پھر ایک وقت آیا وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے، اور انہی میں سے ایک ایمان والا آیا تھا جس کی وجہ سے ہم ایمان والے ہیں، وہ تھا محمد بن قاسم. اسی جگہ سے آیا تھا، یہ طائف سے آیا تھا، بنو ثقیف میں سے تھا. محمد نام تھا، قاسم کا بیٹا تھا، عماد الدین لقب تھا، اسی میں سے آیا تھا. یہ دعا کی برکت سے محمد بن قاسم اس دعا کی برکت سے آیا. پھر سنیں یہ الفاظ اور دل ہی دل میں میرے ساتھ پکاریں، اے اللہ، آدم، ابراہیم، عیسیٰ، رمضان یعنی رمضان المبارک اور 9 ذی الحجہ کے حق سے ان کو ایمان دیتے. ہاں، اب ایک اور بات سنیں. کوئی آخری مجبور ہے، میں یہ آخری مجبور کی بات کر رہا ہوں، 9 ذی الحج کا روزہ نہیں رکھ سکا، ذرا اس کی بھی تھوڑی سی سن لیں. ایک نیک آدمی کا بیان ہے، میں نے مکہ میں دیکھا، ایک شخص کہتا تھا، اے اللہ، 9 ذی الحج کے دن روزہ رکھنے والوں کے حق سے مجھ کو 9 ذی الحج کے ثواب سے محروم نہ رکھنا. اے اللہ، جن جن لوگوں نے 9 ذی الحج میں روزہ رکھا پوری دنیا میں، اس 9 ذی الحج کے حق کی وجہ سے اس 9 ذی الحج کے حق کی وجہ سے مجھے 9 ذی الحج کے ثواب سے محروم نہ رکھنا، مجھے بھی ثواب عطا کرنا. میں نے اس سے پوچھا تو کیا کہتا ہے؟ کہا میرے والد ماجد یہ دعا مانگا کرتے تھے، ان کا انتقال ہوا، ان کو میں نے خواب میں دیکھا. ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا کہ اللہ نے اس دعا کی برکت سے مجھے قبر میں رکھا ہے. میرے پاس ایک نور آیا، مجھ سے کہا یہ عرف 9 ذی الحجہ کا ثواب ہے، اور اس کی وجہ سے ہم تجھ پہ اکرام کر رہے اور تجھ پہ محبت کر رہے اور نور کی بارش ہو گئی. سمجھیں میرا رب اپنی شان کریمی سے مجھے آپ کو کیا کیا دے رہے ہیں، اور کہاں کہاں سے شفقت اور کہاں کہاں سے رحمت. اب تکبیر تشریق اس کے بارے میں سنیں. جب ابراہیم علیہ السلام پہ آزمائش آئی، آگ کی آزمائش، اللہ کو راضی کر کے دکھایا. ہجرت کی آزمائش، اللہ کو راضی کر کے دکھایا. بیوی کو چھوڑنے کی آزمائش، اللہ کو راضی کر کے دکھایا. معصوم بچے کی آزمائش کہ اس پہ چھری پھیر دیں، اللہ کو راضی کر کے دکھایا. تو اللہ نے جب ساری آزمائشیں کے بعد میرا رب راضی ہوا اور میرا اللہ خوش ہوا، تو اب اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم، اللہ نے آپ کو صبر کی بدولت ایک مستجاب دعا عطا کی ہے. ایسی دعا جب پڑھو گے قبول، جب مانگو گے قبول، جب کہو گے قبول. اور آپ جو چاہیں اللہ سے دعا کیجئے، آپ جو چاہیں اللہ سے دعا کریں.
اللہ پاک آپ کو، آپ کے حبیب کملی والے کی امت کو اس دعا کی برکت سے عذاب نہیں دیں گے، جو چاہے قبول۔ تو جبریل نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اسماعیل نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ابراہیم نے کہا وللہ الحمد۔ اب ہم تکبیرات سنتے ہیں، سنتے ہیں۔ ساتھ پڑھیں۔ كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعلى آله وصحبه سبحان اللہ۔ تکبیرات، آج پتا چلا کہ یہ تکبیرات جبریل نے کہیں، آج پتا چلا یہ تکبیرات ابراہیم علیہ السلام نے فرمائیں اور اسماعیل علیہ السلام نے فرمائیں۔ ہاں، اور یہ اسی طرح جمع ہوئیں، اس لیے فرمایا جب عید کی نماز پڑھنے جاؤ راستے بدلو، یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے جاؤ، فرشتے تمہارے گواہ ہوں گے، قیامت دن اللہ سے کہیں گے یا اللہ یہی شخص تھا، اللہ اس کو عزت کا لباس پہنا دے گا۔ کیوں؟ قیامت کے دن سارے ننگے ہوں گے اور اللہ اس کو عزت کا، جس کو اللہ عزت کا لباس پہنائے گا تو لباس والے سارے جنت میں جائیں گے، بخشے بخشائے۔ تکبیرات پڑھی ہیں، اور یہاں لکھا ہے کہ تکبیرات سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو حج کرائے، عمرے کرائے، مقبول مبرور، بغیر رفث فسوق اور جدال کے۔ اللہ دروازے بند نہ کرے، اللہ ہمارے بولوں کو واپس لے لے، اللہ ہماری لفظوں کو معاف کر دے، اللہ ہمیں عافیت 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 عطا فرما، آمین کہہ دے۔ بہت مبارک کلمات بھی ہیں اور بہت مبارک گھڑیاں بھی ہیں اور بہت بابرکت لمحے بھی ہیں۔ اب ایک اور بات سن، میرے حضور نے قربانی کا جانور جب کیا، آپ نے قربانی کا جانور تو سب سے پہلے اس کی کلیجی نکالی، اس کی کلیجی پکا کے کھائی۔ اگر کسی کو یہ سنت میسر ہو تو ضرور کر لیجئے گا۔ ہمارے بابے تھے تو بابے کلیجے ہے طاقتور، بابا کھانے پینے والا، چسولا چسولا۔ بابا کہکا پہلے مارتا ہے، سانس بعد میں لیتا ہے۔ ہاں، کہکا پہلے مارتا ہے، سانس بعد میں لیتا ہے۔ تو بابے نے کیا کیا، رمضان کے لمحے تھے، بابا 70-80 سال کا ہے، میں نے کہا روزے نہ رکھا، رب نے بھی رعایت دی ہے۔ میں نے ان سے کہا روزے نہ رکھا، اللہ نے بھی رعایت دی ہے۔ اب بندہ اللہ کہتا ہے تو پڑھ، کہہ رہا اللہ نہیں میں تو 4 پڑھوں گا، نماز کی بات کرو۔ بابے کو کسی نے لا کے دی کلیجی،
بابے نے ڈٹ کے کلیجی کھائی. اب بابے کا دماغ ہو گیا الٹ. شلوار اوپر پہنتے, شلوار قمیض نیچے پہنتا ہے. بابے کا دماغ الٹ ہو گیا. پھر اس کا علاج کیا, باپا واپس آ گیا. کلیجی تو ہم چھوڑ گئے, کھانا ہی چھوڑ گئے. یہ میں بات کر رہا ہوں 80 سال والے بابوں کی, اور وہ بھی روزے کے درمیان. کلیجی چھوڑ گئے, ہمارے ذائقے ہی بدل گئے. مصنوعی زندگی نے, مصنوعی کھانوں نے, مصنوعی چیز